حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. اے مومن چھٹ دے غفلت نو بن تابعدار محمد دا. اے مومن چھٹ دے غفلت نو بن تابعدار محمد دا. بھاویں دنیا بسرے تکواری نا پیار وسار محمد دا. بھاویں دنیا بسرے لکواری نا پیار وسار محمد دا. اے مومن چھٹ دے غفلت نو بن تابعدار محمد دا. او دل پر ذات غفار دائے ڈبیاں نو پل وچ تال دائے. او دل پر ذات غفار دائے ڈبیاں نو پل وچ تار دائے. ہر پاسے چمکاں مار دائے جلوہ مختار محمد دا. ہر پاسے چمکاں مار دائے جلوہ مختار محمد دا. اے مومن چھڈ دے غفلت نو بن تابعدار محمد دا. اے پوری
دنیا فانی ہے، کوئی روز تیری زندگانی ہے، یہ پوری دنیا فانی ہے، کوئی روز تیری زندگانی ہے، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، تک نور انوار محمد دا، اے مومن چھڈ دے غفلت نو، بن تابعدار محمد دا، جو پردے یار دے تردے نے، او مرن تو پہلے مردے نے، جو پردے یار دے تردے نے، او مرن تو پہلے مردے نے، پھر تو جگ اندر تردے نے، پھر تو جگ اندر تردے نے، جو کرتے نے پیار محمد دا، پھر تو جگ اندر تردے نے، جو کرتے نے پیار محمد دا، اے مومن چھڈ دے غفلت نو، بن تابعدار محمد دا، جن عاشق نام رکھایا ہے، محبوب دا ورد پکایا ہے، جن عاشق نام رکھایا ہے، محبوب دا ورد پکایا ہے، ان اکھیاں وچ ٹکایا ہے، مکھ شاہ ابرار محمد دا، ان اکھیاں وچ ٹکایا ہے، مکھ شاہ ابرار محمد دا، اے مومن چھڈ دے غفلت نو، بن تابعدار محمد دا، ان دی صفت بیانو باہر اے، آپے باطن آپے ظاہر ہے، ان دی صفت بیانو باہر ہے، آپے باطن آپے ظاہر ہے، کرے ذکر پیارا ہر ویلے، کرے ذکر پیارا ہر ویلے، خود پاک غفار محمد دا، اے مومن چھڈ دے غفلت نو، بن تابعدار محمد دا، نہ پھر تھی کدی وسارا میں، دل جان نبی تو واراں میں، نہ دل تھی کدی وسارا میں، دل جان نبی تو واراں میں، ایہا کراں حنیف پکاراں میں، ایہا کراں حنیف پکاراں میں، ہو جائے دیدار محمد دا، ایہا کراں حنیف پکاراں میں، ہو جائے دیدار محمد دا، اے مومن چھڈ دے غفلت نو، بن تابعدار محمد دا، بھاویں دنیا بسرے لکھ واری، نا پیار نثار محمد دا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد
اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا، تاجدار برتوحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و اسلام پیش کرنے کے بعد، حاضرین محترم، آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک اور 8 ماہ رمضان مبارک کا دن ہے۔ رمضان المبارک بڑا عظیم الشان مہینہ ہے۔ رمضان المبارک تاریخ اسلام کے درخشندہ اور چمکتے ہوئے پہلو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں غزوہ بدر واقع ہوا۔ ماہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر رکھی گئی۔ ماہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم وصال ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارض پاکستان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں فتح مکہ والی عظیم مسرتوں بھری عید کا دن عطا فرمایا۔ آج ان تمام نسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں ماہ رمضان المبارک کے اسی پہلو پر گفتگو کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک ایک فتح عظیم کی یادگار ہے۔ ایسی فتح جس کی پوری کائنات میں دنیا کی کوئی قوم مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ایک وہ شہر کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکل رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ دشمنوں نے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ چمکتی ہوئی تلواریں راستہ روک رہی ہیں، بھاگتے ہوئے گھوڑے تعاقب کر رہے ہیں، دشمن سر پہ پہنچ چکا غار میں۔ ایسے خطرات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ کو چھوڑتے ہوئے کہا تھا، بیت اللہ شریف پر نظر جما کر کہ اے شہر مکہ، پوری دنیا روئے زمین پر کوئی شہر مجھے تجھ سے پیارا نہیں۔ اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا۔ اس حسرت کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر چھوڑ رہے ہیں اور کوئی لمبی مدت نہیں گزری، صرف 8 سال گزرے ہیں۔ پھر اسی شہر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم 12,000 کا لشکر جرار لے کر تشریف لائے، فاتحانہ شان سے شہر میں داخل ہوئے۔ 12,000 کا لشکر، پورے شہر کو فتح کیا گیا، لیکن نبوت کی تلوار سے ایک خون کا قطرہ بھی گرا نہیں۔ ایک خون کا قطرہ بھی نبوت کی تلوار سے گرا نہیں ہے۔ بغیر خون بہائے اس قدر پرامن طریق سے وہ دشمن ہیں شہر مکہ میں جنہوں نے راستوں میں کانٹے بکھیرے تھے، وہ دشمن ہیں شہر مکہ میں
جنہوں نے طائف کی وادی میں پتھروں کی بارش برسائی تھی، وہ دشمن ہیں مکہ میں جنہوں نے حضرت بلال کو تپتے ہوئے صحرا کی ریت پر جلایا تھا، لٹایا تھا، جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کے والد کو، حضرت یاسر کو، ایک پاؤں ایک اونٹ پر باندھ دیا، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ پر باندھ دیا، دونوں اونٹوں کو مخالف جہت پر دوڑا کر جسم کے دو حصے کر دیے۔ مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم کرنے والے لوگ وہاں ہیں، لیکن اس شان سے فتح پا کر 12,000 کا لشکر ساتھ لے کر ایسے جان کے دشمنوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کی تلوار کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ ابو درگزر سے معاصی کا اعلان سنا دیا۔ میرے دوستو، صلح حدیبیہ کو بھی 2 سال گزرے تھے، اور صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی قرار پائی تھی کہ نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی وسلم اہل اسلام جس قبیلے کے ساتھ امداد باہمی کا معاہدہ کریں، قریش اس معاہدے کا خیال کرتی، اور قریش جس قبیلے کے ساتھ امداد باہمی کا معاہدہ کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان اس معاہدے کی رعایت کریں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور جس قبیلے کا ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا اس کے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کریں گے، اس کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ تو جب یہ معاہدہ ہوا تو 2 قبیلے تھے شہر مکہ کے اطراف میں بسنے والے، ایک قبیلہ بنو بکر تھا اور ایک قبیلہ بنو خزاعہ تھا۔ بنو خزاعہ نے معاہدہ کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بنو بکر نے معاہدہ کر لیا قریش کے ساتھ۔ اب اپنے معاہدے کے مطابق مسلمان بنو بکر کے خلاف کسی قبیلے کی مدد نہیں کر پائیں گے، اور قریش بنو خزاعہ کے خلاف کسی قبیلے کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ معاہدہ ہے، شرط طے ہو چکی صلح کی۔ لیکن ہوا یوں، اب مسلمانوں کو خطرہ نہیں کہ قریش حملہ کریں گے، قریش کا خطرہ ٹل گیا کہ مسلمان حملہ کریں گے، انہیں اپنی طاقت جمع کرنے کا موقع مل گیا اور مسلمانوں کو اپنی طاقت جمع اکٹھی کرنے کا موقع مل گیا۔ اس دوران قبیلہ بنو بکر جو حلیف تھا قریش کا، قبیلہ بنو خزاعہ جو حلیف تھا مسلمانوں کا، دونوں کی آپس میں پرانی دشمنی تھی، ہر طرف تو امن ہے، اب ہم اپنی دشمنی پوری کر لیں۔ قبیلہ بنو بکر کو پتا تھا کہ مسلمان قبیلہ بنو خزاعہ کی مدد نہیں کریں گے، اور بنو خزاعہ کو پتا تھا کہ قریش بنو بکر کی مدد نہیں کریں گے۔ اب تنہا یہ 2 قبیلے، بنو بکر نے شرارت کی، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں بکواس کرنے لگا۔ ملا معین کاشفی نے معارج النبوہ کی 3 جلد میں یہ واقعہ ذکر کیا کہ قبیلہ بنو بکر کے ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہی، ہجو کی۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے اسے روکا، قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک شخص نے اسے، وہ باز نہ آیا، اس نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہی کلمات کہے، اس شخص نے پھر روکا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبا کلمات کہے تو اس نے بہت بڑا پتھر اٹھا کر مارا اس کا سر اور اس کا چہرہ کچل دیا۔
قتل کر دیا۔ بنو خزاعہ کے ایک شخص نے بنو بکر کے ایک شخص کو قتل کر دیا، اور قتل کیوں کیا؟ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر۔ قتل کیوں کیا؟ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر۔ اور وہ قتل فتح مکہ کا سبب بنا، وہ قتل فتح مکہ کا سبب بنا۔ بنو بکر گئے قریش کے پاس کہ بنو خزاعہ کے ایک شخص نے ہمارا آدمی قتل کر دیا۔ قریش کا مسلمانوں کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم تمہارے حلیف قبیلہ کے خلاف مدد، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، اور وعدے کو توڑ کر قبیلہ بنو بکر کی مدد کی، انہیں اسلحہ بھی دیا اور اپنے چہرے چھپا کر افرادی قوت بھی دی۔ بنو بکر اور قریش دونوں مل کر بنو خزاعہ پر ٹوٹ پڑے، ان کے مردوں کو مارا، ان کے بچوں کو مارا۔ جب قبیلہ بنو خزاعہ مقابلہ نہ کر پائے تو بھاگ کر حرم میں تشریف لے آئے، حرم میں آ گئے، کیونکہ حرم مقدس کا تو کفار قریش بھی احترام کرتے تھے، لیکن قبیلہ بنو بکر کا جو سردار تھا اس کا نام تھا نوفل، وہ اس قدر جذباتی ہو چکا تھا کہ اس نے حرم کے تقدس کو بھی نظر انداز کر دیا، پامال کر دیا، اور عین اللہ کے گھر میں قبیلہ بنو خزاعہ کو بے دریغ قتل کیا۔ قریش اسے منع کرنے کی بجائے قبیلہ بنو خزاعہ کو قتل کرنے میں بنو بکر کے ساتھ مل گئے۔ خوب قتل و غارت ہوئی بنو خزاعہ میں، اور یہ بنو خزاعہ وہ قبیلہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلف کیا ہوا تھا، حلیف بنے ہوئے تھے۔ اب ان سے اور کچھ نہ بن پڑا، وہیں سے آواز دینے لگے، یا محمدا یا محمدا، مدد کے لیے پکارنے لگے۔ حضرت سیدہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ صبح کا وقت ہے، تہجد کی وقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، وضو فرما رہے ہیں، اور وضو فرماتے فرماتے بلند آواز سے آپ نے 3 مرتبہ کہا، لبیک لبیک لبیک۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، نصرتا نصرتا نصرتا۔ جب وضو فرما کر باہر تشریف لائے، وضو خانہ سے باہر آئے، حضرت سیدہ میمونہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، تنہا کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کوئی آواز دینے والا نہیں، آپ کسے کہہ رہے تھے لبیک میں حاضر ہوں؟ کسے کہہ رہے تھے لبیک؟ کوئی مدد مانگنے والا نہیں، آپ کسے کہہ رہے تھے نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ فرمایا میمونہ، غضب ہوا، بنو بکر اور کفار قریش نے مل کر بنو خزاعہ کے مردوں کو بے دریغ قتل کیا۔ وہ مکے کی وادیوں میں مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے، اور میں مدینے کی سرزمین پر ان کی پکار کا جواب دے رہا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر فتح مکہ کی تاریخ کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو فتح مکہ تحفظ ناموس رسالت کا علم بردار ہے۔ فتح مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور فتح مکہ کے واقعات اس بات کے شاہد عادل ہیں کہ کملی والے معبود مدینے میں ہوں، اور آپ کے چاہنے والے دنیا کے کسی خطے میں پکارے، محبوب ان کی آواز سنتے بھی ہیں، مدد کے لیے پہنچتے بھی ہیں۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں 3 دن کے بعد 23 افراد کا قافلہ
مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ 3 دن بعد 23 افراد کا قافلہ جو کہ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ تھے، اور وہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وعدہ یاد کروا رہے تھے، اپنے اوپر ٹوٹے ہوئے ظلم و ستم کی داستانیں بیان کر رہے تھے۔ قافلہ پہنچا 3 دن بعد، وفد پہنچا 3 دن بعد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں 3 دن پہلے، جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے، جس وقت انہوں نے پکارا تھا، اسی وقت آپ نے امداد کا وعدہ بھی دے دیا اور ان کی پکار کو سن بھی لیا۔ ان کی پکار کو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مصیبت زدہ مصیبت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارے اور آپ کو اس کی پکارنے کا پتہ نہ چلے، بلکہ آپ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ 3 دن بعد قافلہ پہنچا، انہوں نے مدد کے لیے پکارا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا ایک قاصد قریش کی طرف بھیجا۔ دیکھیے کملی والے معبود، اسلام کتنا پرامن دین ہے، پیغمبر اسلام کس قدر امن کے سفیر ہیں۔ آپ نے اپنا قاصد بھیجا قریش کے پاس، فرمایا اب تمہارے پاس، تم نے وعدے کو توڑا ہے، تم نے وعدے کو توڑا ہے، اب 3 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لو، یا تو بنو خزاعہ کے جتنے مقتول ہوئے ہیں ان کا خون بہا دو، بنو خزاعہ کے جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے ان کا خون بہا تم دو، اور اگر تم یہ خون بہا نہیں دیتے تو پھر اعلان کر دو کہ قبیلہ بنو بکر کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں، ہم خود ان سے نپٹ لیں گے۔ قبیلہ بنو بکر کے ساتھ کوئی تمہارا واسطہ نہیں، کہہ دو قبیلہ بنو بکر سے الگ ہو جاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر یہ اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ والا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ صلح حدیبیہ والا معاہدہ 3 شرطیں، 3 میں سے کسی ایک شرط کو اپنا لو۔ قریش کے لوگ جذباتی تھے، انہوں نے جذبات میں آ کر کہہ دیا کہ نہ تو ہم خون بہا دیں گے، نہ ہم قبیلہ بنو بکر کا ساتھ چھوڑیں گے، ہاں صلح حدیبیہ والی شرط توڑتے ہیں، صلح حدیبیہ والی شرط کو توڑ رہے ہیں ہم۔ جب انہوں کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد واپس آ گیا، قاصد واپس آیا۔ اب قریش کے عقل نے کام کیا کہ ہم نے تو بہت برا کیا ہے، ہم نے تو ان کو چیلنج کر دیا جنہوں نے بدر میں ہمارے بڑوں کو صاف کر دیا تھا، بڑوں کا صفایا کر دیا تھا، ہم نے ان کو چیلنج کر دیا جنہوں نے احد میں ہمیں اپنی قوت بازو دکھائی تھی، ہم نے ان کو چیلنج کر دیا جنہوں نے غزوہ احزاب میں ہمارے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا تھا، ہم نے ان کو چیلنج کر دیا جن کا آج تک ہم کبھی کوئی نقصان نہیں کر سکے۔ ارے وہ لوگ جو دن بدن بڑھ رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے نبی پر، اپنے محبوب کے جسم سے لگنے والا پانی کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے لعاب دہن کو بھی اپنے ہاتھوں پر لے کر چہروں اور سینوں پہ ملتے ہیں، ان کو ہم نے چیلنج کر دیا، اب ہماری خیر نہیں۔ سارے قریش کے سردار اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ایک ہی حل ہے، ابو سفیان تیری بیٹی، تو ایک تو قریش کا سردار ہے، دوسرا تیری بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہے، حضرت سیدہ ام حبیبہ
حضرت ام حبیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ابو سفیان کی بیٹی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن، تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے کیا لگے؟ نانا لگے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ برادر ان لا ہوئے۔ حضرت ام حبیبہ، جاؤ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہم صلح حدیبیہ والے معاہدے کو از سر نو بحال کرتے ہیں، از سر نو بحال کرتے ہیں۔ ابو سفیان اس غرض کے لیے مکہ سے چلا، مدینہ منورہ میں پہنچا، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں گیا، حضرت ام حبیبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ جب حجرہ میں داخل ہوا، ادھر باپ ہے، ادھر بیٹی ہے، ایک طرف بیٹی کی نظروں میں باپ اور دوسری طرف اللہ کا محبوب۔ ابو سفیان جلدی سے بستر نبوت پر بیٹھنے لگا، حضرت سیدہ ام حبیبہ نے جلدی سے وہ بستر اٹھا لیا، فرمایا نیچے بیٹھ۔ کہا بیٹی یہ کیا بے ادبی گستاخی ہے، یہ کیا بد اخلاقی ہے، مجھے یہ تو بتا تو نے مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا یا اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا؟ حضرت ام حبیبہ نے بغیر توقع کے جواب دیا، فرمایا ابا جان یہ نہ کہو کہ میں نے اس بستر کو تیرے قابل نہیں سمجھا، حق بات یہ ہے کہ میں نے تجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا۔ کہاں تیرا وجود جو نجاست ہے، کیونکہ تو نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تو ابھی مشرک ہے، اور کہاں پیغمبر خدا کہ اس بستر پر ان پر وحی سے قرآن نازل ہوتا ہے۔ فرمایا ایسا میں نہیں برداشت کر سکتی کہ جہاں میرا محبوب بیٹھے وہاں کوئی مشرک بیٹھے۔ یہ تحفظ ناموس رسالت کا دوسرا ثبوت ہوا۔ ایک وہ واقعہ کہ قبیلہ بنو بکر سارے کا سارا مسلمان نہ تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ کی دوستی کا مزہ چکھا تھا، حنیف بنے تھے، تو ان کے ایک شخص نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا، بنو خزاعہ کے شخص نے گستاخی کی، اسے قتل کر دیا، گستاخی کی اسے قتل کر دیا۔ اور دوسرا یہ تحفظ ناموس رسالت کا دوسرا منہ بولتا ثبوت کہ جس جگہ پر پیغمبر کا پاک وجود لگ جائے پھر وہاں کسی مشرک کا گندا وجود کیوں لگے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں آئے، مسجد نبوی میں آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے کہنے لگے کہ میں صلح حدیبیہ کے معاہدے کو از سر نو قائم کرنے آیا ہوں۔ آپ خاموش رہے، پریشان ہوا۔ ابو بکر صدیق کے پاس آیا کہ میں تجدید عہد کرتا ہوں، وہ بھی خاموش رہے۔ عمر فاروق کے پاس آئے، وہ بھی خاموش رہے، کسی نے نہ مانا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اب بتا مشورہ کیا ہے، میری تو یہاں کوئی مانتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جب کوئی مشورہ مانگے تو پھر اسے مشورہ امانت ہوتا ہے۔ فرمایا تو مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں صلح حدیبیہ کے معاہدے کو پھر سے قائم کرتا ہوں۔ فرمایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم نہ کیا، حضرت علی فرماتے اس کا تو کوئی حل نہیں، یک طرفہ معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن تو کہہ دے۔ اس نے حضرت علی کے کہنے پر مسجد نبوی میں اعلان کر دیا کہ میں صلح حدیبیہ کے معاہدے کو پھر قائم کرتا ہوں، بحال کرتا ہوں۔ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے، نہ کوئی صحابی بولا، نہ کام مکہ میں واپس لوٹا۔ ادھر ابو سفیان واپس لوٹے،
ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاریوں کا حکم دے دیا، بڑی خاموشی کے ساتھ جنگ کی تیاریاں کی، اور 10 رمضان المبارک کو 10,000 کا لشکر لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف سب لشکر روانہ ہوا۔ پھر اگلے مراحل کیا تھے، ان کا تذکرہ اگلے جمعہ المبارک میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں تاریخ اسلام کو پیش نظر رکھنے اور اپنی زندگی کی مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا حسبی ربی جل اللہ